ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن جس عورت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اسی عورت کو اس سے پہلے ایک اور مسلمان نے بھی نکاح کا پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسری کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ اس عورت کا آپ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس پر آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی صورت میں بھیجے، جو مدی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے۔ یہ دونوں فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، لیکن بجائے دروازے کے داخل ہونے کے یہ دونوں فرشتے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک بولا کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور یہ اس بات پر مجھ پر دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً سوچا، اور آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دونوں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آئے تھے، اور آپ نے یہ جان لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے یہ فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اسی لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع و متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کے عفو و تفسیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ 2 فریق یا 2 بھائیوں کا معاملہ ہے جس میں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، اور اسے سبق آموزی کے لیے قرآن میں جگہ دی گئی۔ اس مقدمے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی آگاہ کرنا مقصود تھا۔ آگے کی آیات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً ہی کسی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے لگے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو بلکہ ساری انسانیت کو یہ درس دینا مقصود ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی جرات نہ کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔